اور وہ سانپ مجھے باہر سے نظر آتے تھے۔ میں نے پوچھا جبریل امین یہ کون لوگ ہیں جن کے اتنے بڑے بڑے پیٹ ہیں، اتنے موٹے موٹے لوگ ہیں اور ان کے اندر سانپ ہیں، یہ سانپ باہر سے نظر آ رہے ہیں؟ تو آپ جبریل امین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر حرام مال کھایا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو حرام مال سے اپنا پیٹ بھرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے انہیں عذاب دے دیا ہے۔ میرے بزرگوں اور نوجوانوں ذرا غور کرو، ہم حلال کتنا کھاتے ہیں اور حرام کتنا کھاتے ہیں؟ ہم آخر کرتے کیا چلے جا رہے ہیں؟ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جس نے دنیا کے اندر حرام مال سے اپنا پیٹ بھرا، جب وہ مر جائے گا اللہ رب العزت اس کا پیٹ جہنم کی آگ سے اتنا بڑھ جائے گا، اتنا ہی بھر دے گا۔ اور ایک حدیث کے اندر میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جب مسافر بندہ سفر میں ہوتا ہے، یہ ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ اس کی دعا کبھی رد نہیں کرتا۔ تو فرمایا ایک بندہ ہے وہ مسافر ہے، سفر میں ہے، اس کی حالت یہ ہے کپڑے پھٹے ہیں، گرد و غبار میں ڈوبا ہوا ہے، تھکا ہوا ہے، کہیں عرصے سے سفر میں ہے، لیکن ہاتھ اٹھاتا ہے، کہتا ہے پروردگار میں تجھ سے دعا کرتا ہوں۔ رب کہتا ہے تیری دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ پوچھا گیا کیوں دعا قبول نہیں کی جائے گی؟ کہا اس لیے دعا قبول نہیں کی جائے گی، واقعہ تو مسافر بھی ہے، تیرے کپڑوں پر گردہ بھی ہے، تیرے کپڑے ٹوٹے پھٹے بھی ہیں، مجھے تیرے پر رحم ترس ضرور آنی چاہیے تھی، مگر اس لیے نہیں کہ تیرے اندر لقمہ حرام گیا ہے، اور لقمہ حرام کھانے والا اللہ کی بارگاہ میں ایک بار نہیں 1,00,000 بار بھی ہاتھ اٹھائے گا، اس کی دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ میرے مصطفیٰ کریم کے صحابی حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کی بارگاہ میں گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میری ایک التجا ہے، میری ایک تمنا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کیا چاہتا ہے سعد میرے صحابی رسول کیا چاہتا ہے؟ کہا آقا مجھے میرے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ شرف دے دے، میری زبان میں یہ اثر دے دے کہ میں جیسا ہاتھ اٹھاؤں تو میری دعا قبول ہو جائے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تو اللہ کی بارگاہ میں جو دعا مانگے وہ قبول ہو جائے، اگر تیری یہ منشا یہ تمنا یہ تیری حاجت ہے تو ایسا کر حرام کھانے سے بچ جا، تو حرام کا لقمہ کھانے سے پرہیز کر۔ تو یہی حضرت ابو سعد جو تھے انہوں نے کیا کر لیا، اس وقت سے اپنے آپ پر اتنا کنٹرول کر لیا کہ یہ جو کھانا کھاتے تھے کہیں مرتبہ اس کھانے کے بارے میں پوری طرح سے انویسٹیگیٹ کرتے، پوری طرح سے انٹروڈکشن لیتے، پوچھتے یہ کھانا کہاں سے لایا، حلال ہے یا حرام ہے؟ تو اللہ رب العزت کا یہ حرام سے بچتے رہے، حلال رزق کھاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کمال بخشا کہ یہ جیسے ہاتھ اٹھاتے تھے یک دم ان کی دعا قبول ہوتی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تب خلیفہ تھے، آپ حکومت کرتے تھے، حضرت ابو سعد کو آپ نے کوفہ کے اندر مقرر کر دیا، آپ وہاں کے گورنر بھیجے۔ تو حضرت ابو سعد جب وہاں کے گورنر بھیجے تو کوفہ کے لوگوں نے شکایت حضرت عمر کے پاس کی کہ یا عمر یہ جو ابو سعد ہے یہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں کرتا، ہمارے ساتھ جو ہے عدل صحیح نہیں کرتا۔ تو حضرت عمر نے کوفہ کے اندر چند لوگوں کو بھیجا، جاؤ ذرا ابو سعد کے بارے میں خبر لے کے آؤ، کیا واقعہ یہ ابو سعد اس طرح کا کام کرتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں کرتا ہے؟ جب حضرت عمر نے جو غلام بھیجے انہوں نے وہاں سے خبر لائی کہ ابو سعد ایک اچھا آدمی ہے، اچھے انصاف سے حکومت چلا رہا ہے۔ اتنے میں ایک بندہ تھا، اس نے کہا کہ ابو سعد جو ہے وہ انصاف نہیں کرتا ہے، یہ حکومت صحیح طریقے سے نہیں چلاتا۔ اس نے ابو سعد کے بارے میں برے الفاظ کہے۔ تو جب یہ کہے تو حضرت ابو سعد نے ہاتھ اٹھائے، کہا پروردگار اگر ابو سعد حکومت صحیح چلا رہا ہے، اگر انصاف کا فیصلہ کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، اگر حق کا فیصلہ نہیں کرتا تو جس شخص نے ابو سعد کے بارے میں غلط کہا، جھوٹ بولا، پروردگار تو اسے لمبی عمر دے، اسے مصیبتوں میں مبتلا کر دے، اسے دنیا کے اندر سزا دے۔ ابو سعد کے ہاتھ اٹھنے تھے، اس بندے کو اللہ رب العزت نے ایسی مصیبت اور تنگ دستی کے اندر مبتلا کر دیا، اس کی عمر بے شمار لمبی ہو گئی، وہ موت کی التجا کرتا ہے اے اللہ موت دے، لیکن موت بھی نہیں آتی، لمبی عمر ہو گئی۔ وہ کیا کرتا ہے، گلیوں میں چلتا ہے، کافی بوڑھا ہو گیا، لوگوں سے مال مانگتا ہے، خدا کے لیے میری مدد کرو، خدا کے لیے میری مدد کرو۔ وہ کہتا ہے میں نے زندگی میں ابو سعد نے جب میرے لیے بدعا کی، ہاتھ اٹھائے، اس وقت سے لے کر آج تک میں نے ایک لمحہ بھی چین اور سکون کا نہیں گزارا۔ کہا وجہ کیا تھی؟ کہا ابو سعد کے بارے میں جو میں نے باتیں کہی وہ سراسر جھوٹ تھی۔ ابو سعد نے ہاتھ اٹھائے، اللہ کی بارگاہ میں
تو ابو صاحب کی وہ دعا قبول ہوگی. اللہ تعالیٰ نے مجھے ذلیل و رسوا کر دیا. اور اس بوڑھے کی تو رسوائی اور ذلیل جب ہوا تو سارے لوگوں نے اس کی رسوائی اور اس کی ذلالت جو دیکھی وہ اپنی آنکھوں سے دیکھی. میرے بزرگوں و نوجوانوں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ سے مانگے اللہ ہمیں دے دے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں ہم سجدے میں اللہ سے جو مانگے اللہ ہماری دعا قبول کرے، تو پھر اپنے آپ کو حرام مال سے دور کرو. اللہ تعالیٰ کیا قرآن میں کہتا ہے؟